بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارا تیسرا سبجیکٹ سنتیں اور آداب کا ہے، جس میں ہم اسلامی اخلاق و آداب نامی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ کھانے پینے سے متعلق آیات کریمہ اور احادیث شریفہ بیان ہو رہی ہیں۔ آج 23ویں حدیث سے پڑھنا ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 23۔ طبرانی نے عبداللہ ابن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے۔ آسمان جب برکتیں نازل کرتا ہے پانی کی شکل میں، اور پھر زمین جب اپنی برکتیں پودے کی شکل میں ظاہر کرتی ہے، اس پر دانے لگتے ہیں، انہی دانوں سے روٹی بنتی ہے، تو آسمانوں اور زمین کی برکات سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 24۔ دارمی نے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب ان کے پاس سرید لایا جاتا، ایک قسم کا کھانا ہے سرید، روٹی اور گوشت ملا کر بنا لیا جاتا ہے، تو سرید لایا جاتا تو حکم کرتے ہیں کہ چھپا دیا جائے، یعنی اس کو رکھ دیا۔ چھپانے سے مطلب وہ چھپانا نہیں، اس کو ڈھانپ کے رکھ دیا جائے، ڈھانپ کر رکھ دیا جائے کہ اس کی بھاپ کا جوش ختم ہو جائے۔ اور فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس سے برکت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھنڈا ہو جائے کھانا، کھانے کے قابل ہو جائے، برکت زیادہ ہو جائے۔ گرم گرم ہوگا تو گرم گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ کھانے کے قابل جو گرمی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے۔ زائد گرمی جو ہم کسی طرح برداشت کر کے کھا رہے ہیں، ایسا نہیں کھانا چاہیے۔ جتنی گرمی ہمارا آسانی سے ہمارا منہ زبان مسوڑے سب برداشت کر لیں گے، جتنی مزاج کو بھاتی ہے اتنی گرمی ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ تکلف کر کے برداشت کر کے کھا لینا نہیں، ٹھنڈا ہونے دیں۔ حدیث نمبر 25۔ حاکم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا، کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔ ٹھنڈا کر لیں کھانے کو۔ ٹھنڈے سے مراد وہی ہے کھانے کے قابل جو ٹھنڈا ہو، یہ نہیں کہ بالکل اس کو پورا ہی ٹھنڈا کر دینے، یعنی جتنا گرم کھایا جا سکتا ہے بلا تکلف اتنا ٹھنڈا کر لیں۔ حدیث نمبر 26۔ صحیح بخاری شریف میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پڑھتے: الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ حدیث نمبر 27۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے، اور پانی پیتا ہے تو اس پر اس کی حمد کرتا ہے۔ وہ ہر لقمے پر اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، کیونکہ ہر لقمہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم ہر لقمے پر اللہ کی حمد کریں، ہر لقمے پر الحمدللہ کہہ لیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پانی پی لیں تو تب بھی الحمدللہ کہہ لیں، اللہ کی حمد۔ تو جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں وہ لقمہ اللہ کی قدرت سے ہی تیار ہو کر ہم تک آیا ہے، تو اس کی تعریف کی جائے۔ حدیث نمبر 28۔ دیکھیے، اس میں اللہ کی رضا کی بشارت ہے۔ اللہ کی رضا معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔
تو کھانے میں کیا ہے، کھانے کو اتنے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. کھانے میں بھی اتنی بشارتیں ہیں اگر ہم صحیح طریقے سے کھائیں گے. جیسے بھی کھا لیں گے ان بشارتوں سے محروم ہو جائیں گے. اور ہر لقمے پر الحمدللہ بول لینے میں کیا تکلیف ہے، وہ لقمہ ادھر ادھر کرنے میں، چبانے میں کتنی محنت ہے. زبان کتنا کام کر رہی ہے، دانت کتنا کام کر رہے ہیں، ہم نگل رہے ہیں پورا. الحمدللہ بولنے میں کتنا وقت ہے. تو ایک لقمے کی اتنی تکلیف برداشت ہو رہی صرف الحمدللہ میں ہم کو وزن لگے تو کتنی محرومی کی بات ہے. کوئی بڑا کام نہیں ہے، معمولی سا کام ہے. بس ایک لقمہ ہو گیا، دوسرا لقمہ لینے تک ہم الحمدللہ بول دیں گے. ایسا تو ہے نہیں کہ 2 لقموں کے بیچ وقت نہیں ہے یا بہت لمبا آپ کو یاسین شریف پڑھنا ہے. دوسرا لقمہ لیتے وقت، جب لقمہ چلا نا اس وقت سے بھی الحمدللہ بولیں گے تو منہ تک آنے تک الحمدللہ ہو جائے. کسی سے آپ بات بھی کر رہے ہیں تو لقمہ الحمدللہ، دوسرا لقمہ. تو بشارت کتنی بڑی ہے، اللہ کی رضا ہے اس پر. پھر ویسا کھانا ہم کو غافل نہیں کرتا عبادت سے. پھر وہ کھانا ہمارے لیے باعث برکت ہوتا ہے اور ہمارے لیے باطن میں اچھی تاثیر پیدا کرتا ہے. تو کھانے میں بھی اتنی چیزیں پوشیدہ ہیں. دیکھیے حدیث نمبر 28، ترمذی و ابو داؤد ابن ماجہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو کر یہ پڑھتے: الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین. دعا پڑھ لینی چاہیے. یہ بعض لوگ آپ شادی کی دعوتوں میں دیکھے ہوں گے، کھا کے ایسا اڑتے ہیں کہ ابھی وہ منہ میں تھوڑا چل ہی رہا ہے ویسے ہی اڑ گئے کہ وہ ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن تک جائیں گے اور تب تک تو ختم ہو جائے گا. یا ایسے ہی کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد اٹھیں. کتنی بھی جلدی ہو کتنا وقت بچا لیں گے سنت طریقہ چھوڑ کر. اچھا، ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کھانے والا شکر گزار ویسا ہی ہے جیسا روزہ دار صبر کرنے والا. ثواب دونوں کو ملے گا. بھوکا رہ رہا ہے روزے میں وہ بھی ثواب، اور پیٹ بھر کھا رہا ہے لیکن شکر ادا کر رہا ہے وہ بھی ثواب. تو محض شکر ادا کر لینے سے ثواب مل گیا. دیکھیے حدیث نمبر 30، ابو داؤد نے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے یا پیتے یہ پڑھتے: الحمدللہ الذی اطعم و سقا و سوغہ و جعل لہ مخرجا. حدیث نمبر 31، دعا کتنی بہترین ہے. دیکھیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا اور اس کو ہمارے لیے بہتر بنایا. یعنی وہ ہمارا جزو بدن بن گیا نا، جانے کے بعد طاقتیں مل گئی، اور اس کو نکلنے کا راستہ بنایا. کھا لیے پی لیے، اس سے جو فائدہ جسم لینا تھا لے لیا، اور جو فضلہ یعنی بیکار بچا وہ جسم اس کو باہر بھی کر دیا. یہ کام ایسے ہیں، اس میں سے کوئی بھی کام اگر ڈسٹرب ہوا تو آپ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے. کھائے نہیں تو بھی تکلیف، کھائے لیکن اس سے جسم طاقت نہیں لیا تو بھی تکلیف، طاقت تو لے لیا لیکن جو فضلہ بچا اس کو باہر نہیں کیا، وہ جمع ہوتا رہا وہ بھی تکلیف. یہ تینوں چیزیں نعمت ہیں ہمارے لیے، اور یہ تینوں چیزیں ہو رہی تو ہم کو کہ کیا کھانے سے ہی کامیاب ہو جائیں گے، اس کو ہضم بھی ہونا ہے. صرف ہضم ہونے سے کامیاب ہو جائیں گے، باہر بھی نکل جانا ہے اس کو. تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں ہمارے لیے. چلیے دیکھیے
تو ان تمام چیزوں پر تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ حدیث نمبر 31، ضیاء نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ارشاد فرمایا، آدمی کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور اٹھانے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب رکھا جائے بسم اللہ کہے، اور جب اٹھایا جانے لگے الحمدللہ کہے۔ اچھا، حدیث نمبر 32، نسائی وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اب یہ پوری دعا ہے، دیکھیے، الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم ومن علینا فہدانا واطعمنا وسقانا وکل بلاء حسن ابلانا الحمدللہ غیر مودع ربی ولا مکافہ ولا مکفور ولا مستغنن عنہ الحمدللہ الذی اطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وکسانا من العری وہدانا من الضلال وبصرنا من العمی وفضلنا علی کثیر من خلقہ تفضیلا والحمدللہ رب العالمین۔ اتنی بڑی نہ بھی پڑھیں تو کم از کم وہ چھوٹی دعا جو اوپر کی حدیثوں میں آئی ہے اتنی تو پڑھ ہی لیں، اور کبھی کبھی یہ بڑی دعائیں بھی پڑھ لیں۔ اچھا، حدیث نمبر 33، امام احمد و ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھائے تو یہ کہے، اللہم بارک لنا فیہ و ابدلنا خیرا منہ، اور جب دودھ پیے تو یہ کہے، اللہم بارک لنا فیہ و زدنا منہ، کیونکہ دودھ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پانی دونوں کی قائم مقام ہو۔ کسی بھی چیز سے بھوک مٹے گی یا پیاس مٹے گی، دودھ سے دونوں مٹیں گے۔ یہ جو دعائیں بتا رہے ہیں، کھانے سے پہلے دعا پڑھے، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے، اس طرح ہمارے ہر کام کے لیے دعا ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح میں یا شام میں مصلی بچھایا جائے، بیٹھیں تسبیح لے کر پھر اللہ کا ذکر کریں۔ نہیں، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری زندگی میں ایسے شامل ہیں کہ ہم کو خاص طور پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہو جائے گا، اور زندگی کو چلتے پھرتے ہی اللہ کے ذکر سے معمور بنانا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ لیں، یہ خود ذکر ہے، کھانے کے بعد ذکر ہے، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے اٹھنے کے بعد کی دعا، اور بیت الخلاء کو جانے کی دعا، نکلنے کے بعد کی دعا، وضو کر رہے ہیں اس وقت، تو آپ جو بھی کر رہے ہیں اس وقت دعا ہے، اس وقت کی دعا پڑھ لینا۔ اس میں اتنے صیغے ہیں، اتنے الفاظ ہیں، اتنے معانی ہیں کہ دن بھر چلتے پھرتے جو ہو جائیں گے، اس کے لیے الگ سے بیٹھیں گے تو پھر آپ کو الگ سے وقت نکالنا پڑے گا، اور اتنی قسم کی دعائیں بھی نہیں پڑھیں گے آپ۔ ہم کو جس قسم کی دعاؤں کی ضرورت ہے ہمارے نبی نے ہمارے روزمرہ کے کاموں سے پہلے اور بعد میں بیچ میں ہم کو بتا دی۔ اب وہ الگ سے جو آپ پڑھیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کوئی ایک منتخب کر کے پڑھیں گے، لیکن ہر وقت کے حساب سے کون سا ذکر ہمارے لیے مناسب ہے وہ ہمارے نبی نے بتا دیا، اس سے محروم ہو جائیں گے آپ۔ تو لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے دعاؤں کو۔ بہت سارے بیٹھ کر صبح شام اوراد و وظائف جن کے مقرر ہیں، ان میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو 1 گھنٹہ صبح شام ذکر کریں گے مصلی پہ بیٹھ کر، مگر یہ کاموں میں شروع میں آخر میں دعا نہیں پڑھیں گے، اس کو اہم نہیں سمجھتے، اس کو وہ سمجھتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کا کام ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ چھوٹے بچوں کا کام ہے، کھانے سے پہلے دعا پڑھنا، کھانے کے بعد دعا پڑھنا، وہ سب چھوٹے بچوں کا کام ہے۔ چھوٹے بچوں کا کام نہیں ہو، چھوٹے بچے تھے جب سے شروع ہے وہ کام، اور مرنے تک ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو کرا دیتے ہیں، بڑا ہو گیا ختم۔ اچھا، وہ بچہ جو ہمارا چھوٹا ہے جب تک ہم بولیں گے چلو دعا پڑھو، لیکن وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد دعا نہیں پڑھ رہا تو نہیں بولیں گے، اب بڑا ہو گیا نا۔ تو سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے لیے دعائیں، تو بڑے لوگ اکثر ایسے ہی ہیں، آپ زبان سے بولیں نہ بولیں، شعور ایسا ہی قائم ہے، اور یہ دعائیں پڑھنے کو وہ کوئی بڑی عبادت نہیں سمجھتے، جبکہ یہ سب بہت بڑی عبادت ہے، اور ہر موقع پر ایسی دعا ہے جس وقت ہم کو ضرورت ہے اس کی، وہ ہمارے نبی سے بہتر کون جانتا ہے، ہمارے نبی نے ہم کو بتا دی۔ تو یہ دعائیں ہم کو یاد ہونی چاہیے، کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، کھانا۔ اب عام یہ ہے کہ بھائی بسم اللہ بول کے کوئی بھی کام کیجیے،
وہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک مخصوص دعا بھی ہے اس وقت، وہ اس کے لحاظ سے مناسب ہے ہمارے لیے، وہ ہونا چاہیے۔ تو دعاؤں کا آپ ماحول بنائیے، دعائیں ہر کپڑا پہنتے وقت ایک دعا ہے، نہیں کپڑے پہنتے وقت ایک دعا ہے، وہ اس وقت کے لیے ہی مناسب ہے۔ اب وہ دعا تو آپ رات میں بیٹھ کے جو ذکر کر رہے ہیں اس میں تو کپڑے پہننے کی دعا نہیں پڑھتے نا، کوئی کرتے ہیں کیا تسبیح لے کے کپڑے پہننے کی دعا؟ مگر وہ بھی تو ذکر ہے، اس سے تو محروم ہو گئے نا۔ تو ہونا چاہیے ہر وقت جب جس کام پر دعا ہے، حضور سے مروی ہے، حضور نے سکھائی، اس کو یاد کر کے پڑھ لینا چاہیے۔ ہر چیز کے لیے دعا ہے، اس وقت وہ کر لینا چاہیے۔ اچھا چلیے دیکھیے حدیث نمبر 34 ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے پر سے اٹھنے کی ممانعت کی جب تک کھانا اٹھا نہ لیا جائے، کھانا اٹھا لیا جائے پھر ہم اٹھیں، کھاتے اٹھ نہ جائیں، اٹھ کے بھاگ نہ لیں۔ یعنی صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ کھانا ہو گیا، چلو یہ کھانا اٹھا لو، کھانا اٹھا لیا گیا اب ہم اٹھ جائیں، یا کوئی کھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، چلو سب لوگ اٹھ نہ جائیں کھانے کو چھوڑ کر، کوئی تو ہو جو کھانا کھا رہا ہو، چند کھا رہے ہیں ہم اٹھ گئے ٹھیک ہے، لیکن سارے کے سارے کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کھانے کو اٹھا لیا جائے۔ تو مسائل میں سب آئیں گے کیسے کیا کرنا ہے۔ اچھا، ابن ماجہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دسترخوان چنا جائے، یعنی وہی بچھایا جائے، چننا مطلب لے لینا نہیں، دسترخوان بچھایا جائے، اس پہ کھانا وغیرہ رکھ دیا جائے، تو کوئی شخص دسترخوان سے نہ اٹھے جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے، اور کھانے سے ہاتھ نہ کھینچے اگرچہ کھا چکا ہو جب تک سب لوگ فارغ نہ ہو جائیں، اور اگر ہاتھ روکنا ہی چاہتا ہے تو معذرت پیش کرے، کیونکہ اگر بغیر معذرت کے ہاتھ روک لے گا تو اس کے ساتھ دوسرا شخص جو کھانا کھا رہا ہے شرمندہ ہوگا، وہ بھی ہاتھ کھینچ لے گا اور شاید ابھی اس کو کھانے کی حاجت باقی ہو۔ اچھا، اس میں بھی وہی صورت ہے کہ ہم کم کھائیں گے، جلدی ختم کر دیں گے تو ہمارے سامنے والا بھی شرمندہ ہوگا، وہ بھی ذرا کچھ کم کھائے گا حالانکہ اس کو کھانے کی حاجت تھی، تو ہم ذرا آہستہ کھائیں، یا پھر معذرت کر کے اٹھ جائیں کہ کچھ بھی میں کھا چکا تھا، میں اٹھ رہا ہوں، آپ آرام سے کھائیے، یا ذرا میرا پرہیز ہے آپ ذرا آرام سے کھا لیجیے، اس طرح کچھ معذرت کر لیں۔ اسی حدیث کی بنا پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کم خوراک ہو، اس کی خوراک کم ہے، خوراک تو سب کی یکساں نہیں ہے نا، تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کھائے، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کھائے، یعنی یہ سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں، سب کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھائے، اور اس کے باوجود بھی اگر جماعت کا ساتھ نہ دے سکے، کھانے میں جماعت کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں آپ، تو کیا کریں؟ معذرت پیش کرے تاکہ دوسروں کو شرمندگی نہ ہو، تو دوسروں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ کم کھائے، دوسرا تو زیادہ تو نہیں کھا رہا، برابر کھا رہا، لیکن اس کو ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ زیادہ کھانے والا ہے، حالانکہ وہ زیادہ نہیں کھا رہا، برابر کھا رہا، آپ کم کھائے، یہ ہے۔ چلیے دیکھیے حدیث نمبر 36، ترمذی و ابو داؤد نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا برکت ہے، اس کو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکر کیا، حضور نے ارشاد فرمایا کھانے کی برکت اس کے پہلے وضو کرنا اور اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ اس حدیث میں وضو سے مراد ہاتھ دھونا ہے۔ حدیث نمبر 37، طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ منہ دھونا، ہاتھ منہ دھونا محتاجی کو
دور کرتا ہے اور یہ مرسلین کی سنتوں میں سے ہے۔ اتنا رہنے دیجیے۔